الحمدللہ رب العالمین والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ اما بعد۔ معزز ناظرین، سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر قرآن کا آغاز ہونا چاہتا ہے اور آج انشاءاللہ تعالی سورہ یاسین اور 23ویں پارے کی تفسیر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ سورہ یاسین یہ قرآن مجید کی ایک عظیم اور مبارک سورت ہے، اور اس سورت مبارکہ میں کل 5 رکوعات ہے، 83 آیات ہے، اور اس کے کلمات کی تعداد 729 اور حروف 3000 ہے۔ اس سورت کا نام نامی اس میں گرامی یاسین ہے، اور جو اس کی پہلی آیت سے معنون ہے، اسی نسبت سے جو ہے عزیزان گرامی اس سورت کا نام یاسین رکھا گیا ہے۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا دل ہے اور قرآن کا دل یاسین ہے۔ اور اس کے فضائل میں یہ بھی حدیث مبارکہ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بار یاسین پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ قرآن مجید ختم کرنے کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سورہ یاسین مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اے سید عرب و عجم، قسم ہے قرآن حکیم کی، بے شک آپ رسولوں میں سے ہے، یقیناً علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ یقیناً آپ راہ راست پر ہیں، نازل فرمایا ہے قرآن حکیم کو عزیز اور رحیم رب نے، تاکہ آپ ڈرا سکے اس قوم کو جن کے باپ دادا کو طویل عرصے سے نہیں ڈرایا گیا، اس لیے وہ غافل ہے۔ اس طرح سورہ یاسین کا جو ہے آغاز ہوا، اور عزیزان گرامی مکہ مکرمہ میں یہ سورہ یاسین نازل ہوئی۔ اہل عرب کو خاص طور پر جو ہے انہیں جو ہے ڈرایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، اور قرآن مجید کی آیات مبارکہ کا نزول شروع ہوا۔ زمانے نزول مضامین میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب اہل مکہ بڑی شدت اور پوری قوت سے اسلام کی تعلیمات سے انکار کرنے لگے تھے، اور اسلامی دعوت اپنے فطری حسن و جمال کے باعث سعادت مند روحوں کو اپنی طرف تیزی سے کھینچنے لگی تھی۔ اسلام کی روز افزو مقبولیت سے مشرکین گھبرا گئے تھے۔ اس سورت کے مضامین کچھ اس طرح ہے، اس میں اسلامی دعوت کے 3 بنیادی اصولوں پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، یعنی توحید، رسالت اور قیامت۔ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو قرآن کی قسم کھا کر بیان کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ مدت دراز سے سرزمین عرب نور نبوت سے محروم چلی آ رہی تھی، صدیاں بیت گئی تھی، اس علاقے میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا تھا۔ عرصے دراز تک گمراہ رہنے کے باعث فکر اور فہم کی قوتیں باز ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ایک تباہ شدہ بستی کا حال انہیں سنایا گیا۔ انہیں بتایا کہ اس بستی کے رہنے والوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا اور وہ برباد ہو گئے، تم ان کی روش اختیار نہ کرنا۔ اس ضمن میں ایک بندے مومن کا تذکرہ بھی آ گیا ہے، جس کی قوت ایمانی اور جذب جان فروشی آج بھی ہمارے مردہ دلوں کو نئی زندگی بخش رہی ہے۔ چنانچہ جو ہے آگے فرمایا جا رہا ہے، اس قریے کی مثال دی جا رہی ہے جس میں ایک نہیں بلکہ 3 رسولوں کو جو ہے بھیجا گیا تھا، اور لوگوں نے جو ہے ان کی دعوت کا انکار کیا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ارشاد خداوند ہے، قالوا ربنا یعلم انا الیکم مرسلون،
رسولوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم یقیناً تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، اور نہیں ہے ہم پر کوئی ذمہ داری بجز اس کے کہ پیغام حق کھول کر پہنچا دیں۔ قالوا انا تطیرنا بکم، وہ کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں اپنے لیے فعال بد سمجھتے ہیں۔ لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں ضرور سنسار کر دیں گے اور پہنچے گا تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ قالوا طائرکم معکم، رسولوں نے فرمایا تمہاری بدفعلی تمہیں نصیب ہو۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، حیرت ہے اگر تمہیں نصیحت کی جاتی ہے۔ انتم قوم مسرفون، بل انتم قوم مسرفون، تو تم دھمکیاں دینے لگتے ہو بلکہ تم لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہو۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اسی اثنا میں آیا شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا، اس نے کہا کہ اے میری قوم پیروی کرو رسولوں کی، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، پیروی کرو ان پاک بازوں کی جو تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتے اور وہ سیدھی راہ پر ہے۔ وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون، اور مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ عبادت نہ کروں اس کی جس نے مجھے پیدا فرمایا اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، میرے لیے جائز نہیں کہ میں بنا لوں اسے چھوڑ کر کوئی اور خدا، ہرگز نہیں۔ اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے ذرا فائدہ نہ پہنچا سکے گی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ اب اس طرح جانے محترم یہ جو ہے اس انبیاء کرام جو وہاں پر جو ہے نبیوں کو بھیجا گیا تھا ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور پھر ان لوگوں نے جو ہے قریے کے لوگوں نے انہیں جو ہے گاؤں علاقہ چھوڑنے کی، اپنی جو ہے بستی چھوڑنے کی جو ہے انہیں جو ہے کہنے لگے، اور جب وہ بار بار انہیں سمجھانے لگے تو وہ لوگ جو ہے کہنے لگے کہ تم ہمارا جو ہے ہمارا علاقہ چھوڑ کر چلے جاؤ، ہماری بستی چھوڑ کر تم لوگ منحوس ہو، طرح طرح کی نعوذ باللہ یہ باتیں وہ لوگ کہنے لگے۔ اب یہاں پر جو ہے جب حالات زیادہ خراب ہو گئے اور وہاں کے باشندوں نے حضرات کو سنسار کرنے کی جو ہے تیاری شروع کر دی، تو اسی شہر کے دور دراز گوشے میں ایک سلیم الفطرت آدمی رہتا تھا، وہ دوڑتا ہوا آیا اور اپنی قوم سے کہنے لگا کہ اے میری قوم، جن لوگوں کے پیچھے تم ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہو یہ کافی عرصے سے یہاں مقیم ہیں اور بڑی دلسوزی سے تمہیں اس دعوت کو قبول کرنے کی تلقین کر رہے ہیں جسے وہ حق سمجھتے ہیں، اور تم ان پر برابر اعتراضات کی بوچار کرتے رہتے ہو۔ میں بھی تمہارے شہر کا باشندہ ہوں اور تمہاری قوم کا ایک فرد، میرا مخلصانہ مشورہ تو یہ ہے کہ تم ان پر ایمان لے آؤ اور ان کی اتباع شروع کر دو۔ ان کی صداقت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ انہوں نے کبھی تم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، یعنی کوئی جو ہے بدلہ طلب نہیں کیا۔ اگر یہ سچے نہ ہوتے اور اپنی دعوت میں مخلص نہ ہوتے بلکہ کسی دنیاوی مقصد کے لیے انہوں نے یہ ڈھونگ رچایا ہوتا تو 2-4 ماہ 2 سال میں ان کا بھرم کھل جاتا، ان کی خود غرضی سامنے آ جاتی، لیکن آج اتنا عرصہ گزر گیا، کیا تم ان کے اخلاص پر کوئی اعتراض کر سکتے ہو؟ نیز وہ خود بھی ان احکام پر بڑے اہتمام کے ساتھ عمل پیرا ہے جن پر عمل کرنے کا وہ تمہیں حکم دیتے ہیں، خود بھی اسی راستے پر گامزن ہیں جس پر چلنے کی وہ تمہیں دعوت دیتے ہیں۔ ایسے مخلصین کی نیت پر شک کرنا اور ان پر ایمان نہ لانا بڑی بے انصافی ہے۔ تم اپنے لیے جو چاہو راستہ اختیار کرو، البتہ میں تو اپنے خالق کی عبادت سے سرتابی نہیں کر سکتا اور میں اس کے علاوہ کسی غیر کو اپنا الہ اور معبود مان سکتا ہوں۔ نیز یہ امر بھی پیش نظر رہے کہ تمہیں ہمیشہ اس دنیا میں زندہ نہیں رہنا ہے، ایک دن آنے والا ہے جب تم یہاں سے کوچ کرو گے اور اپنے رب کے حضور پیش کر دیے جاؤ گے۔ خود سوچو اگر ساری عمر اس کی نافرمانی میں برباد ہو گئی تو کس منہ سے وہاں حاضر ہو گئی؟ آخر میں اپنے رب حقیقی کے بغیر کسی بے بس اور ضعیف چیز کو خدا کیوں کر مان لوں؟ آخر میں اپنے رب حقیقی کے بغیر کسی بے بس اور ضعیف چیز کو خدا کیوں کر مان لوں؟
ان کی تو یہ مجال ہی نہیں کہ اگر میرا رحمان مجھے کسی مصیبت میں مبتلا کر دے تو وہ آ کر زبردستی مجھے اس کی گرفت سے چھڑا لے یا میری سفارش ہی کر سکے. ایسے نکمے اور بیکار خداؤں کو مان کر میں کیا کروں گا؟ اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھتے ہوئے اگر میں پھر بھی شرک میں مبتلا ہو جاؤں تو مجھ سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا؟ حق کتنا جری ہوتا ہے اور حق کا علمبردار کتنا نڈر اور بے باک ہوتا ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ انی آمنت بربکم فاسمعون، میں ایمان لے آیا ہوں تمہارے رب پر، بس کان کھول کر میرا اعلان سن لو. ادخل الجنت، حکم ہوا جا جنت میں داخل ہو جا. قال یا لیت قومی یعلمون، وہ بولا کاش میری قوم بھی جان لیتی. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ بخش دیا ہے مجھے میرے رب نے اور شامل کر دیا ہے مجھے باعزت لوگوں میں. اب وہ حق شناس جو ہے مرد مومن، مرد مجاہد جو ہے کہنے لگا کہ حق، اب یہاں پر جو اس کی صفات، اس کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ حق کتنا جری ہوتا ہے، حق کا علمبردار کتنا نڈر اور بے باک ہوتا ہے. اس آیت کو پڑھ کر ہی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. سارا شہر ایک طرف ہے، قوم کے تمام رئیس اور سردار ایک طرف ہے، سارے مذہبی پیشوا اور سارے سیاسی حکام آگ بگولا ہے. سارا ماحول غم و غصے سے بھرا جو ہے، غم و غصے سے بھرا ہوا ہے. حالات کے بڑھتے ہوئے اس آتش کدے میں کھڑا ہو کر ایک مومن ہی یہ اعلان کر سکتا ہے انی آمنت بربکم فاسمعون، سارے سن لو کہ میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں اور میرا جس نے کچھ بگاڑنا ہے بگاڑ لے، مجھے اس کی ذرا پرواہ نہیں. اس مرد پاک باز نے آمنت بربی، میں اپنے رب پر ایمان لایا ہوں نہیں کہا بلکہ بربکم فرمایا، تاکہ انہیں یہ احساس دلائے کہ جس خدا کا وہ بندہ ہے وہ صرف اس کا پروردگار نہیں بلکہ ان سب کا پروردگار بھی ہے. لوگوں نے اس پر پتھروں کی بارش کر دی اور چند لمحوں میں اس کے جسم کو پارا پارا کر دیا. جسم کا تو یہ حشر ہو رہا ہے اور ادھر سے صدا آ رہی ہے رب ذوالجلال کے پاس سے کہ اے عاشق دل فگار، آ جاؤ جنت کی بہاریں تمہارا انتظار کر رہی ہے. خیابان رحمت کے رنگین پھولوں کے ہار اڑو کر حوریں تمہاری راہ دیکھ رہی ہے اور میرا حسن ازل تیرے دل بیتاب اور چشم مشتاق کی حسرتوں کو پورا کرنے کے لیے نقاب اٹھانے ہی والا ہے. قوم نے ظلم کی حد کر دی، لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، لیکن ہمدردی کا جذبہ سرد نہیں ہوتا. کہتا ہے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے، اسے جا کر کوئی بتا دے کہ سرفروشی اور جابازی کی راہ پر چل کر تمہارے اس مقتول اور شہید بھائی نے کچھ کھویا نہیں بلکہ بہت کچھ پایا ہے. میرے قصور میرے رب نے معاف کر دیے اور مجھے ان لوگوں کی صف میں جگہ دے دی جن کو اس نے ابدی عزتوں اور لافانی کرامتوں سے سرفراز فرمایا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس پر سچے دل سے ایمان لایا تھا اور جب امتحان کے میدان میں مجھے کھڑا کیا گیا میں نے جان دے دی لیکن اپنے ایمان پر آنچ نہیں آنے دی. مفسرین لکھتے ہیں کہ اس شخص کا نام حبیب نجار تھا اور فرماتے ہیں کہ جب اہل انطاکیہ نے اسے شہید کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا اور انطاکیہ میں مومن اور کافر دونوں آباد تھے. وہ خوفناک کڑک جس نے کفار کو موت کی نیند سلا دی، اہل ایمان کو اس سے محفوظ رکھا گیا، یہاں تک کہ جو اہل ایمان محو خواب تھے وہ بدستور سوئے رہے، ان کی آنکھ بھی نہ کھلی. انطاکیہ کے بازار میں ایک مسجد ہے، اس مسجد کو مسجد حبیب کہا جاتا ہے. اس کے صحن میں اس مرد مومن کا مزار پرانوار ہے، لوگ اس کی زیارت کے لیے جایا کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد سورہ یاسین کے آخری رکوع میں جو ہے اس جو ہے عزیزان گرامی ان باتوں کو ذکر کیا گیا ہے کہ رب ذوالجلال کی توحید، اپنی قدرت اور حکمت پر تکمیلی دلائل جو ہے یاسین شریف میں پیش فرمائے گئے ہیں. بنجر زمین پر کون بارش برساتا ہے، کس کے حکم سے غذائی اجناس اور رنگ برنگے پھل بکثرت پیدا ہوتے ہیں. سورج اور چاند کے طلوع و غروب اور ان کی مقررہ رفتار کی طرف متوجہ کیا اور بتایا کہ سب اپنے اپنے مدار میں محو خرام ہیں، نہ کبھی باہمی ٹکر ہوتی ہے
نہ کوئی اپنے مقررہ وقت سے ایک لمحہ بھر لیٹ ہوا ہے، نہ کبھی کسی نے آگے گزرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ پیچیدہ نظم و نسق اس عمدگی سے کس کی تدبیر سے مصروف عمل ہے؟ دریاؤں اور سمندروں میں کشتیاں کس کے حکم سے سامان اور مسافروں کو اٹھائے ہوئے ایک ملک سے دوسرے ملک لے جا رہی ہے؟ انسان جس کی تخلیق ایک قطرے آب سے کی گئی، وہ کس جو ہے حماقت سے قیامت کا انکار کرتا ہے اور وقوع قیامت پر شبہات و اعتراضات کے انبار لگاتا ہے؟ وہ پوچھتا ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اے حبیب، آپ اس جاہل انسان کو بتا دیجئے کہ وہی جس نے انہیں پہلے زندگی بخشی تھی، وہی جس کے امر کل سے یہ جہان رنگ و بو معرض وجود میں آ گیا، وہی جس کے دست سے قدرت میں زمین و آسمان کی حکومت ہے، جو ہر چیز کا جاننے والا ہے، وہی قیامت کے روز تمہیں قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور جواب دہی کے لیے اپنی عدالت میں پیش کرے گا۔ اس طرح سورہ یاسین کا اختتام ہوا اور پھر عزیزان گرامی سورہ صافات کا آغاز۔ سورہ صافات اس صورت میں کل 5 رکوعات ہیں اور 182 آیتیں اور 860 کلمات اور 3826 حروف ہیں۔ سورۃ الصافات اس سورت کا نام جو پہلی آیت میں مذکور ہے اسی نسبت سے اسے معلوم کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔ قسم ہے مقام نیاز میں بڑے باندھ کر کھڑے ہونے والوں کی، سب بستہ کھڑے ہونے والوں کی، پھر قسم ہے ان کی جو شیطانوں کے مقابلے میں جو ہے ان سے مقابلہ کرنے والوں کی، پھر فرمایا جا رہا ہے قسم ہے قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے جو مالک ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور مالک ہے مشرقوں کا۔ اس طرح سورہ صافات کا آغاز ہوا۔ سورت کا آغاز عقیدہ توحید کو دلوں میں جاگزی کرنے کے لیے 3 قسمیں کھا کر فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارا خدا بس ایک خدا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ان میں ہے سب کا وہی پروردگار ہے۔ قیامت کے بارے میں ان کا نظریہ یہ تھا کہ ایسا ہونا ناممکن ہے، عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ اس بارے میں بھی 2 ٹوک انداز میں فرما دیا، قیامت ضرور آئے گی اور تمہیں ذلیل و رسوا کر کے حشر کے میدان میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ قیامت کے دن منکرین قیامت جس طرح آپس میں الجھیں گے اور ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں گے، اس کا ذکر بھی کر دیا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کے جانثار غلام جن پر لمحہ لمحہ مصائب و آلام کے اندھیرے جو ہے گہرے ہوتے جا رہے تھے، ان کی تسلی کے لیے انبیاء کرام کے ایمان افروز حالات اور واقعات بیان فرما دیے کہ مخالفت اور عداوت سے انہیں بھی واسطہ پڑا تھا، مشکلات کے پہاڑ ان کے راستے میں بھی حائل ہوئے، لیکن انہوں نے صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھا، اپنے خدا پر توکل کیا اور مصروف جہاد رہے۔ آخرکار فتح و نصرت اور کامیابی کا بھی اور فتح اور نصرت کا کبھی نہ مرجھانے والا صحرا ان کے سر پر باندھ دیا گیا۔ ساتھ ہی فرما دیا جو بھی انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلے گا، اسلام کا علمبردار بنے گا، وہی ہمیشہ غالب رہے گا۔ اہل مکہ کو تنبیہ فرما دی کہ آج جس کو تم کمزور سمجھ رہے ہو، سارے عرب پر اس کا پرچم لہرائے گا اور سارے عالم کو اسی کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی۔ اس طرح سورہ صافات جو ہے عزیزان گرامی اس کا سلسلہ جاری ہے اور 23ویں پارے کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ارشاد خداوند ہے احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون۔ قیامت کے دن فرشتوں کو حکم ہوگا کہ گناہگاروں کو، ان کے ساتھیوں کو اور ان کے معبودوں کو
سب کو اکٹھا کر کے جہنم کی طرف لے جاؤ کہ ان کی مہمانداری دوزخ کی تہ میں اگنے والے شیطانوں کے سروں کے مانند سیب کے درخت اور کھولتے ہوئے پانی سے ہوگی، اور نیکوکاروں کی مہمانداری کے کیا کہنے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا تو اس نے ان کی فریاد سن لی اور اپنے خاص بندوں کو غرق ہونے سے بچا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی اللہ تعالیٰ کا ایسا ہی فضل ہوا، بت پرستوں کو چھوڑ کر وہ نکل کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اطاعت گزار بیٹا حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام عطا کیا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو خواب میں ان کی قربانی دینے کی ہدایت ملی، اور وہ جب اس قربانی کے لیے تیار ہو گئے تو بیٹے کے بجائے ایک دمبے کی قربانی قبول کر لی گئی، اور بقرعید کی قربانی اسی مبارک قربانی کی یادگار ہے۔ وَلَقَدْ مَنَّنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر بھی اللہ تعالیٰ کا ایسے ہی فضل و کرم اور سلام ہوا، اور الیاس علیہ السلام پر بھی اللہ تعالیٰ کا سلام ہوا، اور حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والے عذاب الہی سے محفوظ رہے سوائے ان کی بیوی کے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، حضرت یونس علیہ السلام بات خولا اندازی جب کشتی سے پانی میں کود گئے تو مچھلی ان کو نگل گئی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ذکر الہی کے سبب مچھلی کے پیٹ سے نکالا اور ان کو اچھا کر کے شہر نینوا کے 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ ان تمام واقعات کے تذکرے سے لوگوں کو ہدایت پانی چاہیے، اور تمام رسولوں پر اللہ کا سلام ہے۔ سورہ جو ہے اس کے بعد سواد کا آغاز ہونا چاہتا ہے۔ سورہ سواد، اس کی آیات کی تعداد 88 اور کلمات کی تعداد 732 اور حروف کی تعداد 3067 ہے، اور یہ 5 رکوعات پر مشتمل ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، مکی سورت ہے، اور اس کی جو ہے پہلی آیت کی طرف اسے منسوب کرتے ہوئے اس سورت کا نام سواد رکھا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق۔ صاد یہ حروف مقطعات ہے۔ قرآن مجید کی 32 سورت ایسی ہے جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ قسم ہے قرآن سراپا نصیحت کی، دعوت محمدی حق ہے، لیکن یہ کفار تکبر اور مخالفت میں اندھے ہو گئے ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ونادى حین مناس، بہت سی امتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے، بس وہ فریاد کرنے لگے اور نہیں تھا یہ وقت بچ نکلنے کا۔ روایت ہے کہ جناب ابو طالب بیمار ہو گئے، بیماری نے شدت اختیار کر لی۔ مکے کے رئیسوں نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس بیماری میں وفات پا جائیں۔ ان کی وفات کے بعد اگر ہم نے نبی مکرم پر سختی کی تو عرب ہمیں آر دلائیں گے کہ کل تک ابو طالب زندہ تھے تو تم انہیں کچھ نہ کہا، تو تم نے انہیں کچھ نہ کہا، اب ان کی آنکھ بند ہوتے ہی تم نے شدت شروع کر دی۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہمارا ایک وقت ان کے پاس جائے، شاید بہامی مصالحت کی کوئی صورت نکل آئے۔ چنانچہ ابو جہل، عاص بن وائل، اسود بن یغوث اور چند دوسرے رؤساء کے ساتھ ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ ابو طالب، آپ ہم سب سے بڑے اور ہمارے سردار ہیں، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیں۔ آپ انہیں حکم دیں کہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنے سے رک جائے، ہم انہیں اور ان کے خدا کو کچھ نہیں کہیں گے۔ چنانچہ آپ نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا بھیجا۔ حضور جب تشریف لائے تو ابو طالب نے کہا کہ یہ آپ کی قوم کے شیوخ اور سردار ہیں، اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ حضور نے فرمایا چچا جان، کیا میں ان کو ایسی بات کی دعوت نہ دوں جو ان کے لیے سراپا خیر ہے؟ پوچھا کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ایک کلمہ کہے، اس کی برکت سے سارا عرب بھی
ان کا بات گزار بن جائے گا اور عجم کے بھی وہ مالک بن جائیں گے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ ہم ایک نہیں ایسے 10 کلمے بھی کہنے کے لیے تیار ہے، بتاؤ کلمہ کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا تم کہو لا الہ الا اللہ۔ یہ سن کر وہ بھڑک اٹھا اور اس محفل سے چلے گیا۔ اس وقت یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوئی۔ قرآن مجید کی عظمت اور اس کی نصیحتوں کے بڑھتے ہوئے اثرات کو دیکھ کر کفار کی ضد اور مخالفت بڑھ گئی اور قرآن کے لانے والے رسول کو وہ ساحر کہنے لگے اور کئی معبودوں کے مقابلے میں ایک معبود کے قبول کرنے کا عقیدہ ان کو بالکل عجیب معلوم ہونے لگا۔ وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ وَقَالُوا رَبَّنَا أَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ۔ ایسے مخالفین قرآن کے خاتمے کے لیے ایک سور کی آواز کافی ہے جو اپنے وقت پر ہوگی، ابھی تو ان کو پچھلوں کا حشر یاد دلانا کافی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کفار کے مقابلے میں کیسی طاقت اور کامیابی عطا کی کہ پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ اپنے خالق کی حمد و ثنا کرتے، اور انہوں نے نبوت کے ساتھ سلطنت کا انتظام کس تدبر سے کیا اور تنازعات کے فیصلے کس خوبی کے ساتھ کیے، اور انہیں جب یہ محسوس ہوا کہ ان کی آزمائش ہو رہی ہے تو انہوں نے فوراً سر سجود ہو کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور استعانت طلب کی۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بیکار محض نہیں پیدا کی جیسا کہ کافروں کا خیال ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ اس کائنات کی سب سے بڑی سلطنت عطا کی، جن کے احکام کی تعمیل میں ہوا اور شیاطین ہر طرف دوڑتے پھرتے تھے، اور اس انتظام کے ساتھ ساتھ اوقات مقررہ پر عبادت کا پابند کیا گیا۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب اپنے رب کو پکارا تو ان کی تکالیف دور کر دی گئی اور صحت، اولاد اور گھر کی برکتوں سے نوازا گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے قبول فرمایا اور ان کی جنت میں کیسے تواضع ہوگی، یہ تفصیلات بیان کی گئی ہے۔ اور پھر سرکشوں کا کیا حال ہوگا اس کی تفصیل بھی یہاں بیان کی گئی ہے۔ اس طرح سورہ صاد کا اختتام ہو رہا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے اس کے آخری رکوع میں قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار۔ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں اور وہی سب پر غالب ہے۔ قیامت اور اس کے حالات بہت عظیم اور یقینی خبر ہے۔ شیطان ہی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی نکالنے کے لیے ان کو بہکانے کی ہزاروں تدبیریں کر رہا ہے۔ نبی کی باتیں سچی اور مفید ہے کہ جس پر وہ کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے۔ اس طرح سورہ صاد کا اختتام ہوا اور سورہ زمر کا آغاز ہونا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ یہ سورت 75 آیات اور 8 رکوعات پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب یعنی قرآن مجید کا اتارنا بڑے زبردست اور حکمت والے اللہ ہی کی طرف سے ہوا ہے۔ اللہ کے انکار میں خود کا نقصان اور اس کے شکر میں اپنی بھلائی ہے، تو کیا عقل والے اور بے سمجھ کہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور پورے خلوص کے ساتھ اسی کی عبادت کرتے رہو اور طاغوتی قوتوں کے آگے سر نہ جھکاؤ، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے خوشخبری ہے اور یہی صاحب عقل ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ۔ وہ شخص جس کا سینہ اسلام کے نور سے منور ہے اس شخص کی طرح نہیں ہو سکتا جس کا دل پتھر کی طرح سخت ہے کہ نہ نصیحت اس پر اثر کرے اور نہ اللہ کے ذکر کی توفیق ہو، اور نہ وہ شخص جس کے شرکا سخت ضدی اور بے مروت ہو۔
اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو اکیلا ایک ہی کا ہوا ہے، یعنی مشرک اور موحد کی برابری نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید میں ہر قسم کی مثالیں بیان کی گئی تاکہ اس سے نصیحت حاصل ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔